منتقل کرتے رہے۔ میرے عزیزوں، دلی کی سرزمین پر ابھی 2 دن قبل جب ہم جامع مسجد سے نکل کر کے جا رہے تھے، خواہ پولیس والے ہمیں اپنے تھانے لے جانے کی بات کر رہے تھے۔ بہرحال گاڑی میں ہم بیٹھ بھی گئے، لیکن جانتے ہیں وہاں پر 1000 سے 1500 ایسے لوگوں کا مجموعہ جن کو میں جانتا بھی نہیں، جن کو میں پہچانتا نہیں تھا، لیکن ہر علاقے سے وہاں پر آئے تھے۔ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، ان بچوں کو دیکھا جو گاڑی کے سامنے سو گئے تھے، گاڑی کے سامنے سوئے ہوئے ہیں اور سب طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ میرے لیے نہیں ہو رہا تھا، یہ میرے آقا کی عزت اور ان کی نسبت کے لیے ہو رہا تھا۔ بہرحال ہر ایک اپنے اپنے انداز سے اس میدان کا مجاہد ہے، اس میدان کا غازی ہے۔ میں دلی جانے سے 1 دن پہلے، جمعرات کو میں رات کو دلی پہنچا ہوں، لیکن دن میں سیدھے رانچی گیا تھا، جھارکھنڈ، ممبئی سے رانچی گیا تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ 2 بچے جو گولی لگنے سے شہید ہوئے، جو میدان میں اترے تھے، میرے آقا کی عزت کی بات تھی۔ جب کوئی گستاخ کمینہ خبیث پکار رہا ہو، ہمارے دل چھلنی ہوتے، راستے پر اترے، لیکن وائلنس ہوا، لیکن کون کرتا یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ بچے جا رہے تھے، چھت پر کھڑا ہوا بجرنگ دل کا آدمی شوٹ کر رہا ہے گولی سے، RSS کا، جس کی ساری ویڈیو موجود ہے وہاں پر، باضابطہ اس کے لباس کے ساتھ، اس کے کپڑوں کے ساتھ، گن کے ساتھ، اور شوٹ کیا تو سیدھے سر پہ گولی لگی ہے، جس سے بھیجے سے نکل گئی، دوسرے کو بھی لگی، 2 وہیں پر موقع واردات پر شہید ہوئے۔ ایک کی عمر 16 سال کی، ایک کی عمر 19 سال کی، عام گھرانے ہیں، شہید ہوئے، دوسرے دن دفن بھی ہو گئے۔ شاید 6واں دن تھا، 5واں دن تھا جب میں پہنچا تسلی دینے کے لیے۔ یہ بات بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے عزیزوں، ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب صرف مائک نہیں، صرف ممبر نہیں۔ اس غریب گھرانے میں گئے، چھوٹی سی گلیاں جہاں کوئی گاڑی بھی نہیں جاتی، مجھے بائک پر پیچھے بٹھا کر کے لوگ لے کر کے گئے اندر۔ وہاں جانے کے بعد اس ایک لڑکے کی ماں، جس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میں ان کے گھر جب گیا تسلی دے کر کے ان کے پاس دعائیں کیے، تو میرے عزیز و حیرت کی بات ہے کہ تسلی ہم کو دینا چاہیے، وہ تسلی ہمیں دے رہی تھی۔ اور وہاں سے ماں یہ کہتی ہے کہ میرا ایک بیٹا تھا اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اس کا آخری جملہ اسلام زندہ باد، مجھے اس بات پر فخر ہے، اور اگر اللہ اسے 100 بیٹے دے گا تو میرے نبی کی عزت پر میں قربان کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناموس رسالت کے محافظ ہیں آج بھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پگڑی پہن لے یا جبہ پہن لے تو ہی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایک غریب گھرانے میں رہ کر اپنے بچے کو عاشق رسول بنانا، یہ بھی ناموس رسالت کی حفاظت ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور آج کے حالات میں جوش جتنا آپ کے پاس ہے اس سے زیادہ ہوش بھی ہونا ضروری ہے۔ بلکہ میں مسلسل کئی دنوں سے یہ اعلان بھی کر رہا ہوں کہ اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، اب پروٹیسٹ کرنا، احتجاج کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے کئی علاقوں میں دیکھا ہے تمہاری اس بھیڑ میں کچھ آتنکی شامل ہوتے ہیں جو تمہارے پرامن احتجاج کو وائلنٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پتھر وہی لاتے ہیں، لاٹھی وہی لاتے ہیں، توڑ پھوڑ وہی کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن گرفتار تم ہوتے ہو، جیلوں میں تم بند ہوتے ہو۔ اس لیے احتجاج کے طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ گھروں میں بند ہو کر کے بیٹھ جاؤ، جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس بزدلی کا بھی میں قائل نہیں، لیکن اس طرح کے وائلنس کا بھی میں قائل نہیں کہ تشدد ہو جائے، تم سڑکوں پر اتر کر کے توڑ پھوڑ کرو اور پھر یہ دنیا کو لوگوں کو کہیں کہ ان کا آکروش دیکھو، ان کی تشدد دیکھو۔ نہیں، ہمارے ہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے ہم کہتے ہیں آپ اٹھو، گنتی کے لوگ 40 ہو 50 ہو، گن کر کے آپ احتجاج کریں اور اپنا احتجاج درج کریں۔ لیکن پھر بھی میں آج کے حالات محسوس کر رہا ہوں، چاہے جتنی احتیاط کر لو، چاہے جتنے تدبیر کر لو، ظالموں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم اگر چارہ بھی کھاؤ گے تو ہم یہی کہیں گے کہ تم گھاس نہیں کھا رہے، تم ہمارا خون پی رہے ہو۔ انہوں نے آج طے کر رکھا ہے، اس لیے کہ آج کے دن جتنے احتجاجات یہ اگنی پتھ کو لے کر کے ہو رہے ہیں،
اتنے تو नामूस रिसालत के नाम पर मुसलमान तो नहीं निकले। इक्का दुक्का एहतजाजात हुए और दूसरे ही दिन उनके घरों पर बिल्डोजर पहुंच गया कि ये वो लोग दंगाई हैं। एक बात याद रखना, मैंने इंटरव्यू में भी कहा, आज आपके सामने, अब इसको मैं खत्म करता हूं। किसान उतर सकता है, वो प्रोटेस्टर है। सिख बिरादरी एहतजाज कर सकती है, वो प्रोटेस्टर है, वो एहतजाजी लोग हैं। और छात्र निकल सकते हैं, बल्कि गुज्जर बिरादरी अपने आरक्षण के लिए सड़कों को जाम कर सकती है, ट्रेन की पटरियां उखाड़ सकती है, वो प्रोटेस्टर है। बल्कि अभी कल ही मैं एक बड़े जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट का ट्वीट देख रहा था, वो कह रहा था कि जितने अग्निवीर निकले हैं और सड़कों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, बसें जला, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें समझाने की जरूरत है। वाह डेमोक्रेसी, ये है मुनाफिकत। अगर यही हमारा मुसलमान बच्चा रास्ते में किसी से ठोकर भी खा जाए तो ये आतंकवादी बन जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, ये दौर जो है हमारी आजमाइश का है, हमारे इम्तिहानात का है। लेकिन आपको जवाब तुर्की बतुर्की देने की बात मैं नहीं करता। एक ही है इसका हल, एक ही हल है कि इन सब का मुंह चुप हो जाएगा। ये सब अपने जितने मंसूबे हैं इसी में फंस कर रह जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने बुरे मंसूबे बनाए, लेकिन अल्लाह खुफिया तदबीर करने वाला है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आकर रहेगी। बनाने दो इन्हें मंसूबे, बनाने दो इन्हें तबाह करने के प्लान, बनाने दो इनको साजिशें, लेकिन तुम्हारे लिए एक ही इलाज है, जिस पर तुम डटे रह गए तो कामयाब हो जाओगे। वो इलाज क्या है, वो इसी पर मैं बात खत्म करता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।